اللہ نے ایک بہت بڑی بحث چلی، میں کئی مرتبہ شاید اشارہ بھی کر چکا ہوں. یہ بحث چلی ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو ہماری نظر میں توہین رسول کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو رسول کی عزت اور احترام کرتا ہے، اور وہ ہمارے عزت اور احترام کو بدعت کا نام بھی دیتے ہیں، ہمارے عزت اور احترام کو قرآن کی مخالفت کا نام بھی دیتے ہیں. مثلا ایک طبقہ کہتا ہے نبی بشر ہیں، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نبی نور ہے. اور میں نے آیت پڑھی کہ خدا کہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے مسلمان، اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا ہے. ایک اللہ کی طرف سے کتاب آئی، دوسرا اللہ کی طرف سے نور آیا. اور جب ہم نے کہا کہ اس نور سے مراد رسول کا نور ہے تو کہنے لگے نہیں، نور سے مراد یہی قرآن ہے. نبی کا نور کا مطلب کیا؟ نبی نے خود کہا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. جب اتنا صریحتاً نبی کہے بشر ہوں، پھر ضد کیسی تم مسلمانوں کی کہ کہو کہ نبی نور ہے؟ کیونکہ آج تک انہوں نے نور کو نہیں سمجھا. ہم کہتے ہیں کتاب اور نور کے بیچ میں واو کا لفظ آیا، اور واو کا ترجمہ اور ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا ہے. ایک، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی، دوسرا ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کیا بھیجا؟ نور بھیجا. کیونکہ اگر نور مصطفیٰ نہ ہو تو کتاب ہم تک کیسے پہنچے؟ اصلاً پوری قرآنی کتاب کی آیتوں کا دار و مدار لسان مصطفیٰ پر ہے. نبی نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، نہ میں نے جبرائیل کو بولتے ہوئے دیکھا، نہ میں نے جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا، نہ میں نے اللہ کی آواز کو سنا. یعنی سارا دین صداقت لسان مصطفیٰ پہ کھڑا ہوا. رسول نے کہا کہ یہ قل هو اللہ، یہ الفاظ میرے نہیں، کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. تو ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پہ قل هو اللہ احد کو مانا، ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پہ والعصر کو مانا، ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پہ الف لام میم کو مانا. یعنی یہ سارا دار و مدار کس پر ہے؟ رسول پر ہے. ورنہ اگر نبی کو پیچھے سے ہٹا دیا جائے تو قرآن پہ لاکھ قسم کے ڈاؤٹس آ سکتے ہیں. جس طرح مشرق کے رہنے والے، جرمنی کے رہنے والے اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ قرآن علیہ باللہ کیا ہے؟ تخلیق مصطفیٰ ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو یہ تو ثابت جو اعجاز رسول کا سب سے بڑا معجزہ تھا وہ کیا تھا؟ قرآن تھا. اب اگر نبی اپنی زبان سے قرآن پڑھے اس کی بھی وہی ویلیو ہے، اور اگر اسی زبان سے کہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. حدیث اور قرآن میں فرق یہ ہے، حدیث کلام رسول ہے من جانب خدا، قرآن بھی کلام رسول ہے لیکن مختص من جانب پروردگار عالم ہے. حدیث قدسی بھی خدا کا کلام ہے لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اسے حدیث بنانا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اسے قرآن کی آیتوں میں لانا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اسے میں نے حدیث میں یا حدیث قدسی میں شامل کرنا ہے. لیکن وہ بھی کلام کس کا ہے؟ پروردگار عالم کا ہے. اب کوئی مسلمان کہے کہ میں قرآن کی مثلا قل هو اللہ احد پہ تو عمل کروں گا، لیکن یہ جو نبی کا جملہ ہے مثلا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یا یہ جو جملہ ہے کہ من کنت مولاہ فهذا علی مولا، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو جس طرح قرآن کے ایک حرف کو نہ ماننے سے بندہ بے ایمان بن جاتا ہے، اسی طرح نبی کی حدیث کے ایک حرف کو نہ ماننے سے بھی بندہ بے ایمان بن جاتا ہے. بات ہے لسان مصطفیٰ کی، بات ہے زبان رسول کی. اب فرق یہ ہے کہ قرآن میں شک و شبہ نہیں ہے، معجزہ ہے. لیکن حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ بولتا ہے من گھڑت ہے، کسی نے نبی کی طرف نسبت دے کے بنائی ہے. جس طرح بنو امیہ کے زمانے میں حدیثوں کی فیکٹریاں تھیں، آج کاغذ کی فیکٹریاں، مرغیوں کے فارم، اس وقت حدیثوں کے فارم ہوتے تھے. جس کے من میں جو آیا اپنی فضیلت میں حدیثیں پڑھ دی. ایک بندے نے کہا کہ میری پیاز بک نہیں رہی،
اب ایک سائیکولوجیکلی مسئلہ آپ سمجھیے، ایک بندہ ہے ہندو، ایک بندہ ہے شیعہ، ایک بندہ ہے مثلا بریلوی۔ بریلوی کے دل میں جو محبت ہے وہ شیعہ کے دل میں نہیں، شیعہ کے دل میں جو محبت ہے وہ ہندو کے دل میں نہیں، ہندو کے دل میں جو محبت ہے وہ ایک مسیحی کے دل میں نہیں۔ اور یہ سارا دنیا کا کاروبار ہوتا ہے محبتوں کی وجہ سے۔ اب آپ قدمگاہ پہ آؤ گے، یہاں پہ مندر کی مورتی تو نہیں ملے گی۔ قدمگاہ امیر المومنین پہ کیا ملے گا؟ علم ملے گا۔ قدمگاہ امیر المومنین پہ مثلا مولا کی کوئی کتاب ملے گی۔ لیکن اگر آپ مثلا جیکم آباد چلے جاؤ، شکارپور چلے جاؤ اور کسی مندر کے ساتھ کوئی دکان لگی ہو تو وہاں پہ تو علم نہیں ملے گا، وہاں پہ مورتی ملے گی۔ اور کسی باپا صاحب کی مسجد کے کنارے پہ چلے جاؤ تو وہاں پہ علم نہیں، وہاں پہ پھر جوتیاں ملیں گی۔ اب سوال ہے کہ دکاندار کو پتا ہے میں نے اس مسجد کے ساتھ کیا بیچنا ہے، امام بارگاہ کے ساتھ کیا بیچنا ہے، مندر کے ساتھ کیا بیچنا ہے۔ یہ اسے کس نے بتایا؟ محبت نے بتایا۔ اسے پتا ہے جو مندر میں آتے ہیں وہ مورتی سے محبت کرتے ہیں، جو علی کی قدمگاہ پہ آتے ہیں وہ علی کے قدموں سے محبت کرتے ہیں، اور جو مدنی منع ہیں وہ نبی کی جوتیوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کاروبار کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چیزیں بکتی ہوئی ہیں، اور تبھی خدا نے کہا کہ قیامت کے دن فیصلہ کرنے میں خدا دیر نہیں لگائے گا، تیرے دلوں کی محبت کو دیکھے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب اللہ دیکھے گا تیرے دل کا امام کون ہے۔ میرے چھٹے امام بیٹھے تھے، میرے چھٹے امام بیٹھے تھے اور امام ابو حنیفہ پہنچے تو میرے چھٹے امام کے ہاتھ میں عصا تھی۔ ان کی نگاہ جیسے عصا پہ پڑی، کہا کہ فرزند رسول یہ کس کی عصا ہے، کافی پرانی لگ رہی ہے۔ تو میرے پیارے مولا نے کہا کہ یہ میرے جد امجد رسول کی عصا ہے۔ اب جیسے نگاہ عصا پر پڑی یہ فوراً لپٹ گئے عصا کے ساتھ۔ عشق تھا رسول سے، محبت تھی رسول سے، کہ نبی کی عصا ہے، ادھر سے چومیں ادھر سے چومیں۔ بڑے تعجب سے میرے امام اس کو دیکھنے لگے، کہا اتنی محبت مصطفیٰ سے، کہ فرزند خود کہہ بھی رہا ہے فرزند رسول، عصا رسول کی ہے، فرزند رسول۔ اب شیعہ بھی محبت کرے، سنی بھی محبت کرے، لیکن یہ مختلف چیزیں ہمارے ہاتھوں میں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ محبتوں میں تفریق ہوتی ہے۔ جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی، رسول کا کام کیا تھا دنیا میں آ کر؟ بندوں کے دلوں میں خدا کی محبت کو پیدا کرنا، اور وعدہ لیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ میری آل سے محبت کرنی ہے۔ اب یہ سارے جھگڑے محبت کی وجہ سے۔ ورنہ آپ ایک معاملہ دیکھیں کہ مثلا ایک ہندو بھی پتھر کو چومتا ہے، مورتی پتھر کی ہے اسے چومتا ہے، مسلمان کہتا ہے کفر ہے، بدعت ہے۔ شیعہ نے سجدگاہ کو چوما، کہ دیکھو ہندوؤں والے کام کر رہے ہیں، ہندو بھی پتھر کو چومے، یہ بھی پتھر کو چومے، کبھی لکڑی کو چومے، لیکن کام سب کے ایک ہی ہیں۔ کام سب کے، بڑے سے بڑا وہابی طواف خانے خدا کرنے کے بعد حجر اسود کو چومنے کے پیچھے ہوتا ہے۔ رنگ کا کالا سا ایک پتھر ہے، چھوٹا سا پتھر، لڑائی ہوتی ہے، میں چوموں گا تم چومو گے، اور کبھی کبھی اس چوم چوم کے چکر میں کئی لوگ وہاں پہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں۔ اتنی رش، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک جوان وہاں پہ بے ہوش ہو گیا۔ بھائی سمجھ نہیں آ رہی، ہندو بھی تو کہتے ہیں پتھر تو پتھر ہوتا ہے۔ کہا ہم چومیں کافر، تم چومو مسلمان۔
حاجی ہم کپڑے کو چومیں بدعتی، اور یہ غلاف خانہ خدا کو پکڑ پکڑ کے فوجی ادھر سے دوڑائیں کہ کپڑا نہ پھٹ جائے. کہا نہیں، اب خانہ خدا کی دیواریں بھی تو پتھر سے بنی ہیں. 5 منٹ کے لیے سوچو، ہندو صبح سے شام تک مورتی بنا کے پتھر کے پیچھے، اور مسلمان ٹکٹیں بھر کے مکے جاتا ہے، ایک پتھر کا گھر بنا ہوا ہے. اب ہندو تو اسی نگاہ سے دیکھ رہا ہے نا، تو بھائی ہم مورتیاں رکھ کے چومیں تو ہم کافر، اور یہ بھی تو وہی کام کر رہا ہے. مکے جاتا ہے خرچہ کر کے، اور ایک پتھر کا گھر ہے اور اسی کا طواف کرتا رہتا ہے. کبھی معرفت کی نگاہ سے دیکھو نا. مسئلہ نہ کپڑے کا ہے، نہ پتھر کا ہے، نہ لکڑی کا ہے، مسئلہ محبت کا ہے. خدا یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو کسے چوم رہا ہے، خدا یہ دیکھ رہا ہے تو کس کی محبت میں چوم رہا ہے. ورنہ ہونٹ تو ہونٹ ہیں، بوسا تو بوسا ہے. بندہ پتھر کو کرے تو بدعت، اپنے بچے کو کرے تو عبادت. کوئی پتھر کی بھی تو قسمیں ہیں نا، کوئی کالا پتھر، کوئی پیلا پتھر، کوئی سیمنٹ والا، کوئی ٹائل والا. اب یہ جو بدن بھی بنا تو کس سے بنا؟ مٹی سے بنا نا. تو جب اسے چوم رہے ہو تو یہ بھی تو مٹی ہے نا. ہاں 4 شادیوں والے مفتی، 22 بچے رکھے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ دن میں کتنے بوسے دیتے ہیں، لیکن شیعہ علم کو چوم لے تو بہتر. اب ہم بھی علم کو دن میں کتنی بار چومتے ہوں گے، ہفتے میں کتنی بار قدم گاتے ہوں گے. اب یہ بوسے بھی کاؤنٹ کر لو تو مہینے میں کوئی 10 بوسے ہو جائیں گے علم پاک کو. اور تو کتنی مٹیوں کو چوم رہا ہے. وہ بدعت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کس کی محبت میں بوسہ دے رہا ہے. محبت اگر حلال ہے تو چومنا عبادت ہے. محبت اگر حرام ہے تو چومنا بھی حرام ہے. اب حلال محبت کیا ہوتی ہے؟ سارا مسئلہ یہی ہے. ہم سے سوال کریں کہ علی سے محبت، رسول سے عشق، تو سوال یہ ہوگا کہ عشق رسول عاقلانہ ہے کہ نہیں، عشق علی عاقلانہ ہے کہ نہیں. میں اس سے عشق کروں جس کا حسب بھی پاک ہے، جس کا نسب بھی پاک ہے، جس کا عمل بھی پاک ہے، جو طاہر بھی ہے، جو پاک بھی ہے، جو عالم بھی ہے. یا اس سے عشق کروں جس کی ولادت کا پتہ نہیں، جس کے باپ کا پتہ نہیں، جس کے عمل کا پتہ نہیں، جس کے کردار کا پتہ نہیں. میں اس سے عشق کروں جس نے زہرا کا ادب کیا، زہرا کے دروازے کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیے، پوری زندگی نوکری کی. یا اس سے عشق کروں جس نے سیدہ کے در کو جلایا. تو کس سے عشق کرے گا جس نے رسول پہ سر پر کوڑا کرکٹ پھینکا، جس نے پتھر مارے، جس نے اذیتیں دیں، جس نے مجنون کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے تجھ نام دیے. کیا ان سے عشق کرو گے یا ان سے کرو گے جنہوں نے مرہم رکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کو دلاسے دیے، جنہوں نے جانیں قربان کی. تو عشق حلال ہونا چاہیے. دوسرا، محبت عاقلانہ ہونی چاہیے. ساری زندگی یہی رسول اور آل رسول سکھاتے رہے گئے. ہمارے ماننے والوں کبھی جاہلانہ محبت نہ کرنا. کعبے کو بھی بوسہ دے رہے ہو، کوئی بت کو بھی بوسہ دے رہا، لیکن یہ دیکھو کعبے کو بوسہ دینا عقل کے مطابق ہے کہ نہیں، بت کو بوسہ دینا عقل کے مطابق ہے کہ نہیں، کسی امیر کے کپڑوں کو بوسہ دینا عقل کے مطابق ہے، یا عباس کے علم کو بوسہ دینا عقل کے مطابق ہے. آج یہ محبتوں نے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے. ایک مسلمان کو قرآن کی آیت سناؤ، نبی کی حدیث سناؤ تو سننے کے بعد بھی یہ بولتا ہے اس کے بارے میں میرے مفتی کا کیا کہنا ہے، میرے مرشد کا کیا کہنا ہے. کیا تم نے اپنے مرشد کو نبی سے پہلے رکھا؟ تم نے مفتی کو نبی سے پہلے رکھا؟
قرآن کی صراحتاً آیت ہے کہ اجر رسالت یہ ہے کہ میری آل سے محبت کرو. صراحتاً نبی کی حدیثیں موجود ہیں، لیکن کہتا نہیں میرا مفتی کیا کہتا ہے، میرا مولوی، مطلب اس کے دل میں مصطفیٰ کی اتنی محبت نہیں ہے جتنے اپنے مفتی کی محبت ہے. یہ حرام محبت ہے. محبت ذیل میں ہونی چاہیے. مثلاً میں خدا سے بھی محبت کروں اور برابر میں مثال دے رہا ہوں، آل رسول ہیں اولاد رسول، فرما برابر نہیں. یہ اللہ کی محبت، اس کے ذیل میں رسول کی محبت، اس کے ذیل میں اہل بیت کی محبت، کیونکہ ان سے بھی محبت کر رہے ہو اس کی وجہ سے. اگر ہم عاشق حسین ہیں کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے کہا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا کہ فاطمہ جس سے راضی اس سے میرا محمد راضی، جس سے میرا محمد راضی اس سے میں خدا راضی. اب لاکھ بتاؤ وہ کس سے راضی تھی؟ نہیں تھی. کہتا نہیں میرا مفتی کیا کہتا ہے. تو مفتیوں کی قبروں میں اٹھایا نہیں جائے گا. شفیع محشر اگر ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے. وہاں پہ اگر کوئی تجھے اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نکال سکتا ہے اور اختیار خدا نے اپنے اذن سے کسی کو دیا ہوا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کو دیا ہوا ہے. تو فرمائے محبت اگر حلال ہو اور عاقلانہ ہو. جب عقل نے تسلیم کیا کوئی خدا ہے، جب عقل نے بولا اگر خدا ہے تو اس نے شریعت دی ہے، اور اسی خدا نے بولا کہ یہ میرا گھر ہے، اسی خدا نے بولا یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے، تو اب میں کس کی محبت میں بوسہ دے رہا ہوں؟ اللہ کی محبت میں بوسہ دے رہا ہوں. لیکن اگر کوئی بت کو بوسہ دے رہا ہے، نہ کسی خدا نے بولا یہ میرا بت ہے، نہ کسی نبی نے بولا یہ میرا بت ہے. بعض چیزیں میری بنائی ہوئی ہیں، بعض چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. بعض امام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، بعض امام مکے والوں کے بنائے ہوئے ہیں. تیرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت اور ہیں اور ابراہیم کے ہاتھوں سے بنا ہوا کعبہ اور ہے. محبت اگر عاقلانہ ہو جائے، بندہ شادی کرتا ہے حلال رشتہ ہے، شادی کرنا عقل کا تقاضا ہے. اب بیوی سے محبت کرے، بچوں سے محبت کرے، یہ خلاف عقل نہیں ہے. فرمایا یہ محبت عبادت میں شمار ہو جاتی ہے. لیکن خدا نخواستہ کوئی جوان غلط رشتے میں چلا جائے، بغیر نکاح والے رشتے میں چلا جائے، ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، آج معاشرہ جن بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے یہ بولنا بھی حرام، ملنا بھی حرام، ہاتھ لگانا بھی حرام، دیکھنا بھی حرام. اب آپ کہو گے بات تو ایک ہی ہے. نہیں، اس میں عقل شامل ہے، اس میں جہالت اور شیطان شامل ہے. کیوں کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اگر مصطفیٰ کے نور کے ماننے والے ہو تو خدا تجھے اندھیروں سے نکال کر حلال محبتوں میں لا کے کھڑا کرتا ہے. لیکن اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اگر تم نے اپنا ولی، اپنا امام، ولی کا مطلب کیا ہے؟ تم نے دل کی محبتوں کا امام اگر کسی طاغوت کو بنا دیا، اگر دل کی محبتوں کا امام کسی غیر کو بنا دیا، اب اس کے اشاروں پہ اپنے رشتے بنانے لگے، اپنے تعلقات بنانے لگے، اپنے ریلیشنز بنانے لگے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ اولیاء الطاغوت جو خلاف شریعت مصطفیٰ ہے، یہ تجھے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ یہ تجھے اندھیروں اور ظلمتوں میں لے کر جاتے ہیں. صحبت مصطفیٰ بندے کو نورانی بناتی ہے، صحبت علی المرتضیٰ بندے کو نورانی بناتی ہے، حسین کی صحبت بندے کو اور بناتی ہے، یزید کی صحبت بندے کو شمر بنا دیتی ہے.